السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا سوال یہ ہے کہ فرض، واجب، سنت، مستحب، مکروہ، حرام اور مباح وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں ان کی تعریف بتا دیں۔ بالکل یہ جاننا بڑا ضروری ہے، اور اس حوالے سے یاد رکھیں کہ سب سے پہلی چیز فرض ہے، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی اس کے ثبوت میں شک و شبہ نہ ہو، جیسے مثلا قرآن شریف سے ثابت ہو بلا عذر اس کا تارک جو ہے فاسق اور عذاب کا مستحق ہے اور فرضیت کا منکر کافر ہے۔ اب یہاں پہ فرض کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے فرض عین جس کی ادائیگی سب کے ذمہ ضروری ہے، مثلا نماز پنجگانہ اور رمضان شریف کے روزے وغیرہ۔ دوسرا ہے فرض کفایہ جس کی ادائیگی تمام کے ذمہ جو ہے نہیں ہوتی۔ اس میں اگر جو فرض کفایہ ہے نا چند لوگ ادا کر لیں تو سب اس سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے، جس طرح نماز جنازہ وغیرہ ہے۔ بحوالہ در مختار معاذ شامی جلد اول۔ دوسری چیز ہے واجب۔ واجب وہ ہے جو دلیل زنی سے ثابت ہو اور اس کو ترک کرنے والا عذاب کا مستحق ہے اور اس کا انکار کرنے والا فاسق ہے، کافر نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے سنت۔ سنت وہ کام جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کیا ہو اور اس کی تاکید کی ہو۔ بھی اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کی تاکید کی ہو اور بلا عذر کبھی ترک نہ کیا ہو۔ اس کا حکم بھی عملاً واجب کی طرح ہوتا ہے، یعنی بلا عذر اس کا تارک گناہگار اور ترک عادی سخت گناہگار اور فاسق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے معروم رہے گا۔ در مختار بحوالہ۔ یہاں پر یہ بھی جان لیں کہ سنت مؤکدہ کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، سنت عین اور سنت کفایہ۔ سنت عین وہ ہے جس کی ادائیگی ہر مکلف پر سنت ہے، جیسا کہ نماز تراویح وغیرہ، اور سنت کفایہ وہ ہے جس کی ادائیگی سب پر ضروری نہیں، یعنی بعض کے ادا کرنے سے ادا ہو جائے گی، اور کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے، جیسا کہ محلے کی مسجد میں تراویح کی جماعت۔ اور دوسری سنت کی قسم ہے سنت غیر مؤکدہ۔ سنت غیر مؤکدہ وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اکثر مرتبہ کیا ہو مگر کبھی کبھار بلا عذر ترک کیا ہو۔ اس کے کرنے میں بڑا ثواب ہے اور اس کے ادا کرنے میں بڑا ثواب ہے اور ترک کرنے میں گناہ نہیں ہے۔ اس کو سنت زوائد اور سنت عادیہ بھی کہتے ہیں۔ بحوالہ شامی جلد اول صفحہ نمبر 95۔ چوتھی چیز ہے مستحب۔ مستحب وہ کام جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کبھی کیا ہو اور اس کو سلف صالحین نے پسند کیا ہو۔ اب یہ شامی جلد اول صفحہ نمبر 115 پہ اس کی ڈیٹیل موجود ہے، اور اس کے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں گناہ بھی نہیں ہے۔ اس کو نفل مندوب اور تطوع بھی کہتے ہیں۔ بحوالہ شامی جلد اول صفحہ نمبر 95۔ پانچویں چیز ہے حرام۔ حرام وہ کام ہے جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو، اس کا منکر کافر ہے اور بلا عذر اس کا مرتکب فاسق اور مستحق عذاب ہے۔ چھٹی چیز ہے مکروہ تحریمی، جس کی ممانعت دلیل زنی سے ثابت ہو، بلا عذر اس کا مرتکب گناہگار اور عذاب کا مستحق ہے اور اس کا انکار کرنے والا فاسق ہے۔ بحوالہ شامی جلد 5 صفحہ نمبر 295۔ ساتویں چیز ہے مکروہ تنزیہی، جس کے ترک میں ثواب ہے اور کرنے میں عذاب نہیں ہے، مگر ایک قسم کی قباحت ہے، یعنی شریعت نے ناپسند کیا ہے اس کو۔ آٹھویں چیز مباح ہے، جس کے کرنے میں ثواب نہیں ہے اور ترک کرنے میں گناہ اور عذاب بھی نہیں ہے۔ فتاوی شامی جلد 5 اور صفحہ نمبر 294۔ اور اگر اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو فتاوی رحیمیہ جلد 9 جلد 2 ہے، کتاب السنہ والبدع صفحہ نمبر 113 اور 114 پہ بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ امید ہے کہ آپ بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ واللہ